اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کل کا جو ہمارا ٹاپک تھا اینڈ پہ جب ہم کلوز کر رہے تھے پاکستان کے مالیاتی نظام کے حوالے سے اس کا جو تنقیدی جائزہ ہم نے لیا، اس میں ایک دو پوائنٹس میرے خیال میں کوئی تھوڑی بہت انٹرپشن ہو گئی تھی، یہ گڑبڑ، تو کوئی نمبر 5-6 تک ہم پہنچ گئے تھے، یعنی تشخیصی نظام میں خرابی بالواسطہ ٹیکسز کی بھرمار، متعدد ٹیکسوں کا بار ایک ہی نوعیت پر۔ نمبر 6 پہ پہنچے تھے محدود ٹیکس دہندگان۔ یہاں یہ بات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی تھی، پھر اینڈ پہ بات ہو رہی تھی یہاں سے کہ ٹھیکیداری نظام، یہاں سے کوئی تھوڑی انٹرپشن ہوئی تھی، تو یہ تھوڑا بہت میرا اس کو دوبارہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کہ یعنی ٹھیکیداری جو سسٹم ہے، ٹھیکیداری نظام پاکستان میں بعض ٹیکسوں کی وصولی جو ہے وہ ٹھیکے پر دے دی جاتی ہے۔ یعنی جس طرح آپ دیکھیں نا، یہ آپ کے جو ہے نا شہر میں یا کہیں بھی آپ دیکھیں وہ ٹھیکے پہ پر دے دی جاتی ہیں، جہاں پہ وہ چنگیاں وغیرہ۔ اچھا، اسی طرح سے آپ دیکھیں اوقاف کے جو محکمے ایون وہ ٹھیکے پہ دے دیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح یہاں پہ بھی گویا کہ ایک ہدف ہوتا ہے، اور میں نے ایک دفعہ یہ جو ایس سی او کا محکمہ، وہ ملازمین آپس میں باتیں کرتے ہوئے میں نے سنے، اس میں انہوں نے کہا کہ اس دفعہ ہمارا جو ہدف ہے وہ اتنا ہے، مطلب اتنے ہم نے وہ کمانے ہی کمانے۔ تو اس طرح گویا کہ ہدف کو جو ہے نا اچیو کرنے کے لیے، اس یعنی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے بعض اوقات یہ چیزیں ٹھیکے پہ دے دی جاتی ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں نا، تو اس کے اندر انتہائی جو ہے نا وہ دیکھیں نا ظلم والی بات یہ ہے کہ ٹھیکہ پورا کرنے کے لیے پھر کس طریقے سے دوسرے کو اس جو اس کو ٹھیکے پہ لے رہا ہے اس نے دبوچنا، پھر وہ مختلف ٹیکٹس استعمال کرتا ہے۔ تو چنانچہ یہ پاکستان میں بعض ٹیکسوں کی وصولی کے لیے بعض ٹیکس، ساری کی آل اوور تو نہیں، برحال بعض ٹیکسوں کی وصولی جو ہے وہ ٹھیکے پر دی جاتی ہے، اور یہ ٹھیکے نیلامی کے ذریعے دیے جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتا دیا نا، یہاں تک بات پہنچتی ہے کہ اوقاف کو بھی ٹھیکے پہ۔ تو عام طور پر اس حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ جو بدعنوان لوگ ہوتے ہیں آگے، تو وہ رشوت وغیرہ دے کر ٹھیکے لے دیتے ہیں، اور پھر ٹیکس وغیرہ وصول کرتے وقت من مانی کرتے ہیں۔ اس طرح عوام پر ٹیکس کا بوجھ مزید بن جاتا ہے، اور ناقدین نے اس ٹھیکیداری سسٹم کی جو ہے نا وہ شدید مذمت کی ہے۔ ناقدین جو اس کے اوپر تنقید کرنے والے ہیں، مشاہدہ کرنے والے کہ بھائی اس میں یہ چیز، اور پریکٹیکلی جب یہ صورتحال یہ چیزیں یہ یعنی ظلم سامنے آتا ہے تو پھر لوگ آواز اٹھاتے ہی ہیں نا۔ آج کل پھر آپ دیکھیں میڈیا، تو جب کبھی کسی حوالے سے جو ہے نا کوئی خبر ان تک پہنچ جائے یا کسی بات کا مشاہدہ ہو، تو پھر آپ کی طرف سے تو کوشش کرتے ہیں وہ بھی کہ اس کو ہائی لائٹ کیا جائے، اور فی الواقع اس چیز کو کرنا چاہیے، اس لیے کہ اصلاح مطلوب ہے، تنقید برائے اصلاح، یہ تنقید برائے تنقید والی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں نا، یہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ آپس میں جب ان کی ڈیبیٹ چلتی ہے یا یہ بات معاشرے تک پہنچتی ہے، تو اس والے چاہے ان کی خوبی خامی کے اوپر جو ہے نا ایک جائزہ لیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر آگے۔ لیکن یہ ہے کہ کم از کم یہ ڈیبیٹ میں تو یہ چیزیں آ جاتی ہیں نا، آگے پھر یہ الگ بات ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن وہ طاقتور یا جن کے پاس وہ اختیارات ہیں ان اداروں نے کرنی ہوتی ہیں۔ تو نیکسٹ ہے جی، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اصلاحی جو ہے نا تجاویز، کہ اس سسٹم کے اندر بہتری کس طرح سے لائی جائے۔ تو اس وجہ سے جو ابتدائی طور پہ ایک تو آپ نے پڑھ لیا کہ یہ ٹیکس اس کا تصور کیا ہے، اس حوالے سے ان ڈیٹیل میرے خیال میں ایک اس سے پہلے 1-2 لیکچر جو تھے اس میں بتا چکا ہوں۔ اسلام میں ٹیکسز کا تصور کیا، اللہ کے نبی نے اس کی کس قدر ممانعت فرمائی۔ پھر اس کے بعد خلفائے راشدین کا دور ہے، یعنی ممانعت سے مراد یہ نہیں کہ یہ جو ہے نا کہ جب ہنگامی ضروریات یا اس طرح کی ناگہانی کوئی وہ مسائل پیدا ہو جائیں تو اس حوالے سے لوگ کنٹریبیوٹ نہ کریں۔ اس کے اندر جو ممانعت، جس طرح آپ نے مدارت کے حوالے سے اللہ کے نبی نے اس حوالے سے منع فرمایا کہ جہاں پہ ظلم اور
زیادتی والی کوئی صورتحال سامنے آئے تو اس کو کنٹرول کیا جا سکے، وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں پہ بھی اب یہ کہ حت الوسع کہ بھائی ان چیزوں کو، اس لیے کہ اللہ نے جو سسٹم دیا ہوا ہے اس میں جو خیر و برکت کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں اس برکت کی وجہ سے ریڈیوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ مثلا یہ ابھی رات کو ایک میرے دوست تھے، وہاں ایک محفل تھی اسی والے سے کہ بھائی یعنی معاشرے کے اندر یہ جو پائی جانے والی خرابیاں، معیشت کے اندر ایمانداری، باقی چیزیں، مجموعی طور پہ ہر شخص یہ گویا کہ عزم صمیم کر لے کہ میں نے اپنے آپ کو درست کرنا ہے، تو اس طرح کرتے کرتے دائرہ، لیکن جہاں پہ وہ اجتماعی طور پہ ساری چیزیں وہ روندی جا رہی ہوں، وہاں ان کے اوپر بھی نظر تو رکھنا ضروری ہے نا۔ تو بھائی یہ جو ہے نا ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں جب تک وہ ایمانداری ہے، دیانتداری ہے، یا اسلامی جو ہے نا تعلیمات ہیں ان کی پاسداری ہے، ان کو اگر انسان پیش نظر رکھے تو ساری چیزیں گویا کہ بالکل اعتدال کے اوپر آ جاتی ہیں۔ کوئی ظلم، زیادتی یا باقی وہ چیزیں جن کی طرف جو دیکھیں نا سانحات، جن کی وجہ سے سانحات جنم لیتے ہیں، وہ چیزیں از خود ریڈیوس ہو جائیں۔ تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ جو ہے نا اپنا خاص طور پہ زکوٰۃ ہے، پھر انفاق فی سبیل اللہ ہے، العفو کے حوالے سے پڑھا ہے، وراثت کے حوالے سے پڑھا، جب اس کا الٹرنیٹیو اتنی چیزیں ہیں ٹیکسز، اور اسی حوالے سے اگر یہ بات چل پڑی کہ اگر یہ ہمارے جو محاصل ہیں یعنی ٹیکسز جو ہیں ان کو اگر دیکھیں، جو عشور ہیں وغیرہ وغیرہ جو غیر مسلموں کے حوالے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ جو سٹیپس ہیں، اقدامات ہیں، ان کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے خاص طور پہ اگر ٹیکسز کی جگہ جو انٹرنلی ہم آج کل وصولی کر رہے ہیں ان کو اگر انفاق فی سبیل اللہ کا یا اس حوالے سے کوئی اور نام دے دیا جائے تو جس میں لوگوں کی طمانینت ہو، لوگ یہ سمجھیں کہ ہمارا جو پیسہ جا رہا ہے ٹیکس ایک بار بنتا ہے آگے، ٹھیک ہے آپ رفائی کام کرتے ہیں، اسی کو اگر انفاق فی سبیل اللہ وہ شعبہ وہ بنا دیں، یا اسی طریقے سے کوئی اس کا اور اسی طرح سے کوئی نام تجویز کر کے، یہ جب دیکھیں ڈیبیٹ آگے بڑھے، حکومت کوئی تجاویز طلب کرے یونیورسٹیوں سے، یا پھر وہ بڑے بڑے جو اذہان ہیں جن وہ سکالر لوگ، ڈاکٹر لوگ، اچھا جو جن کی عمریں گزر گئیں اس فیلڈ میں کام کرتے کرتے، وہ تجاویزیں اس کا فلانا، تو اگر اس طرح سے محکمہ وہی رہے، کلیکشن شروع ہو جائے، 100% جو ہے نا ایمانداری، اور ان کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ بھائی آپ نے اس میں اس والے سے اس کو دیکھیں نا، یعنی اس نام سے جس سے لوگ جو ہے نا بالکل متنفر ہوتے ہیں، چھپاتے ہیں یہ چیز، تو جب کہ وہ جو ہے نا اس بات کے اوپر وہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے دل کھولتے ہیں، تو اس حوالے سے اس جو ہے نا پورے سسٹم کو شفاف بنانا ہے، اور جو ہے نا لوگوں کا اعتماد بحال کرنا ہے، پھر حقیقی طور پہ جو اسلامی تعلیمات ہے اس کے مطابق آگے ہم نے اس سے مصارف کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ باقی تو چیزیں یہ سرپرستی تو گورنمنٹ کی ہوتی ہے، اس محکمے کی سرپرستی تو دیکھیں نا وہ حکومتی سرپرستی ہے، تب آگے جا کے وہ محکمے فنکشنل ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اگر اس طرف آیا جائے تو ٹیکسیز کے اندر بالکل جو ہے نا وہ کمی آ جائے، اور اس کے مقابلے میں بڑا ریونیو جو ہے وہ یہیں سے جنریٹ ہو، زکوٰۃ ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے، العفو ہے، اچھا پھر یہ کہ صدقات و خیرات جس کی ڈیٹیل آپ آ چکے ہیں، تو کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں ہمارے پاس۔ تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی جی کہ اصلاحی جو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اصلاحی تجاویز، اس طرف ہم آتے ہیں۔ تو اس میں جو اصلاح احوال کے حوالے سے جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ کیا ہے کہ ٹیکسوں کی تعداد اور شرح میں کمی کی جائے۔ یہ کچھ تھوڑا بہت میں نے تیزی سے یہ شیئر کیا تھا کل کہ ٹیکسوں کی تعداد میں کمی کے ساتھ ساتھ ان کی شرح میں کمی جائے، ٹیکس کسی کی قوت برداشت سے زیادہ نہ ہو، اور اس حوالے سے جو جدید ماہرین معاشیات ہیں انہوں نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے کہ ٹیکس میں کمی جو ہے وہ پیداوار میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ پھر یہ کہ ٹیکس دہندگان جو ہیں ان کی عزت اور توقیر، عزت نفس جسے کہا جاتا ہے، وہ تقریم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تو اس والے سے اگر کوئی دیکھے نا اس کے اوپر صحیح اس کو انفارمیشن نہ ہو کہ بھائی میں نے ٹیکس دینا کتنا ہے، ہر لوگ جو ہے نا جتنا ہر شخص جو ہے وہ مکمل طور پہ اس حوالے سے انفارمیشن تو رکھتا نہیں ہے، اور اس میں
انگلش میں پروفارم میں وہ پرنٹڈ ہوتے ہیں تو وہ کس کے پاس جائے؟ جس سے پہلے زمانے میں کم پڑھے لکھے لوگ یا جن کو پڑھنا نہیں آتا تھا وہ کہیں اس کے رشتہ دار یا کوئی جو ہے نا کیا کہتے ہیں کوئی باپ ہے یا بیٹا ہے کسی والے سے اگر وہ کسی خط لکھتا تو وہ جو پڑھنا نہیں جانتے تھے تو وہ پورے گاؤں میں گھومتے پھرتے تھے کہ پڑھا لکھا شخص کون ہے جسے پڑھائیں، یا دو دو تین دن اپنے جیب میں ہی رکھتے تھے کہ کوئی پڑھا لکھا مل گیا کہ ہاں جی یہ خط آیا ہے تو اس کو پلیز پڑھ دیں۔ تو اب تو اللہ کا فضل کرم ہے، اب اگر کہ ایسی صورت حال نہیں ہے تو کام پڑھے لکھے لوگ بھی جو یہ فن جانتے ہیں نا یہ کاروبار کا، تو وہ اتنا ڈیکا لگانے کے ماہر ہوتے ہیں کہ ان کو بھی چکمہ دے دیتے ہیں۔ تو اب بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ عزت نفس کا مثلا یہ کہ اس کے بعد اگر یہ ہو کہ یہ محکمہ جو ٹیکسیشن ہے اس کو اگر اس ڈپارٹمنٹ کو یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص نے یہ ٹیکس وہ پے نہیں کیا کسی وجہ سے رہ جائے تو پھر وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا پھر اس کو سلاخوں کے پیچھے جانا پڑتا ہے، اس کو وہ جو ہے نا اس کے اوپر سزائیں، پھر اس حوالے سے پھر دیکھیں نا یہ عجیب بات ہے۔ تو اس حوالے سے امام ابو یوسف جو ہیں وہ ان کے کمنٹس کیا ہیں کہ خراج کی رقم وصول کرنے کی خاطر کسی آدمی کو مارنا یا ایک ٹانگ پر کھڑا کر رکھنا، یہ بھی کہ کسی زمانے میں سزائیں ایسی ہوتی ہیں۔ آپ ابھی تھانوں میں چلے جائیں وہاں کا کلچر بے پھر اللہ معاف فرمائے اللہ کسی کو وہاں لے ہی نہ جائے، یہ تو وہ جگہیں جو انصاف کی جگہیں یہیں سے یعنی بے انصافی شروع ہوتی ہے، پہلے ہی آپ کی چترول شروع کر دیں مارنا شروع کر دیں کہ بھائی یہ جس نے کچھ کیا ہے تو وہ تو کیا ہے، جس نے کچھ نہیں کیا جان وقتی دو وہ جو ڈنڈے جو برس رہے ہوتے ہیں ایک آتا ہے وہ دوسرا جس طرح وہ ہوتے ہیں نا مکھیاں وہ شاید کی ہوئیں دوسری ایک بیٹھتی ہے تو اس کو دیکھ کے دوسرا اس طرح جو آتا ہے بس وہ کیا آتا ہے لطر چھتر کی برسات شروع کر دیتا ہے۔ آپ بعد میں مار پیٹ کے قصور پوچھا جاتا ہے کہ بھائی یہ قصور تمہارا یہ، تو اس کی خاطر ٹانگ پہ کھڑا رکھنا کوئی جو ہے نا مارنا سراسر کیا ہے لکھتے ہیں امام ابو یوسف کے سراسر ظلم ہے۔ اور پھر اس والے سے جیسے کہ مجھے معلوم ہوا کہ افسران خراج یعنی افسران خراج لوگوں کو دھوپ میں کھڑا رکھتے ہیں، انہیں سخت مارتے ہیں، ان کی گردوں میں گڑے ڈالتے ہیں اور انہیں اس طرح یعنی پابندے سلاسل کر دیتے ہیں تو وہ یا زنجیریں ڈال دیتے کہ وہ نماز بھی نہیں ادا کر سکتے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت ہی بری ہے اور اسلام میں ایسی سزائیں انتہائی ناپسندیدہ ہیں، یعنی اس طرح کر کے فوراً آپ اس کو پکڑ لیں دبوچ لیں ماریں، پھر اس کے بعد کہ جناب اس نے وائلیشن کی ہے اس لیے کہ یہ سرکاری افسر ہے تو اب اس کی بات سنی جائے گی دوسرا اس کے اوپر، اور پھر جب یہ تھانوں میں یا اس باقی انصاف کے جو ادارے ہیں وہاں پہ جائیں تو ایسے لوگوں کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، جس کے ساتھ ظلم ہوا اس کو اور وہاں پہ روندا جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ ہر لحاظ سے اس طرح کا جو ظالمانہ کلچر ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے اسلامی تعلیم، ہمارا ٹاپک چل رہا ہے کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اصلاحی تجاویز، تو یہ اصلاحی تجاویز تو یہ ہیں، اور پھر ہم اپنی بات نہیں کرتے ہیں جو کچھ یعنی آئے دن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اس والے جو اسلامی تعلیمات ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ بالواسطہ ٹیکسوں میں کمی، بالواسطہ ٹیکسوں کی کثرت کی وجہ سے ٹیکسوں کا زیادہ بوجھ غریب اور متوسط طبقہ پر پڑتا ہے۔ اسلام بالواسطہ ٹیکسوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا اور یہ ٹیکس پرانی اصولوں کے خلاف ہیں، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ بلا واسطہ ٹیکس نہ لگائے۔ اچھا جی، یعنی بالواسطہ ٹیکس نہ لگائے جائیں بلا واسطہ ٹیکس لگائے جائیں، یعنی براہ راست دیکھیں بھائی اس طرح تو بالواسطہ یہ بات ذرا الٹ ہو گئی تو اس کی تصحیح کر لیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ نیکسٹ ٹیکسوں کا پیمانہ جو ہے یہ دائرہ یہ وسیع کیا جائے اسلام میں، یہی ہمارا کرنٹ ایشو یہی ہے، پہلے بتا چکا ہوں آپ کو اس والے سے کہ تنقیدی جائزے کے حوالے سے کہ اس میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ ٹیکس دینے والے کام ہیں چھپاتے ہیں، تو ظاہر ہے اگر
اسلامی حکومت یا ریاست اس کا تقاضا ہے یہ لوگوں کی خیرخواہی کے لیے. جب لوگوں کی خیرخواہی کے حوالے سے سڑکیں، پل، روڈ، باقی تنخواہیں اور دیگر جو معاملات ہیں یہ جب ہے ہی تو پھر اسی والے سے اصلاحی جو تجاویز کی جب بات بڑھتی ہے تو بات یہ ہے کہ جس سے لوگ چڑھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بار ہے، دوسری طرف وہ جہاں سمجھتے ہیں کہ خیر اس کا اجر ہے تو وہ نام رکھ کے تو پھر دیکھیں نا. اور پھر اس کے اندر خیر و برکت والی باتیں بھی ہیں بہرحال اسی کے اس اچھائی کی طرف انسان لپکتا ہے. تو بہرحال ٹیکسز کی جو بنیاد ہے ان کو وسیع کے اسلام نے اصول عدل جو ہے اس کو بڑی اہمیت دی ہے. ٹیکسوں کا نظام عادلانہ اور منصفانہ ہونا چاہیے. ہر طبقہ اور فرد کے لیے یکساں سلوک ہونا چاہیے. ایک طبقہ کو مالی مراحت دیتے ہوئے دوسرے پر اضافی بوجھ نہیں پڑنا چاہیے. تو ساتھ ساتھ یہ کہ ملک میں ٹیکسوں کی جو بنیاد ہے اس کو وسیع کیا جائے یعنی معاشرے کے ان طبقات تو کوٹ کے مخالفت کرنی ہے چاہے اس میں ملک کا کتنا ہی نقصان ہو جائے. کسی کی حمایت کرنی ہے تو اس طرح کرنی ہے کہ چاہے اس کے نتیجے میں ہم تصادم ہی کی طرف کیوں نہ بڑھ جائیں. اسی کے بس ہم اس جماعت کے ہیں ہم نے یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے جائز ہے یا ناجائز ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو یعنی ملک کے اندر فساد والی کیفیات برپا کرتی ہیں. ایک طبقہ دوسرے کے بالکل اس کا یعنی خلاف ہو جاتا ہے، اس کا خلاف ہو جاتا ہے کہ اس کے وجود کو برداشت کرنا، اس کی بات سننا اور اس کی پریکٹیکل صورتیں پھر دیکھیں وہ ہر روز مشاہدے میں آتی ہیں. آپ کا وہ جو ہے نا بڑے جن لوگوں کو منتخب کر کے وہاں بھیجا جاتا ہے وہاں پہ پھر چھینا جھپٹی ورقوں کا پھاڑنا، دوسروں کے ایک دوسرے کے منہ کے اوپر دے مارنا، ایک دوسرے کے گریبان پکڑنا، تو اس کو ہم پھر نام دیتے ہیں کہ یہ جمہوریت کا حسن ہے. تو دو چار کسی کے دیکھے نا جب لگ جاتی ہے نا وہ دوسرے کو تھپڑ مار دے دوسرا دوسرے کو تو ناجائز وہ عجیب قسم کی باتیں ہوتی ہیں. تو پھر ہمیں بھی لگتا ہے کہ واقعی یہ جمہوریت کا حسن ہے. تو اس حسن سے اللہ پناہ دے. وہ جمہوریت وہی اس میں اچھی مشاورت ہے، سلجھے ہوئے تکریم والے توقیر والے ان الفاظ کے ایک دوسرے کو وہ ہے ہمارے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پھر اللہ کے نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تو ہم ان کو اللہ کے نبی کی سنت، خلفاء راشدین کا وہ طرز سیاست، طریقہ سیاست، طرز حکمرانی وہ کیا ہمارے پیش نظر ہے. اس طرح کے کسی نے مشورے دیے. کوئی ہے کہ جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو ہے نا اسوہ حسنہ پہ اس کی تقلید کرتے ہوئے اس طرح کی مشاورت دی ہو کسی کو، کسی حکومت کو؟ جب دیکھیں جن لوگوں نے کچھ اسٹرگل کی ہے، کوشش کی ہے، خلوص کا مظاہرہ کیا ہے تو اللہ کے فضل سے ادارے بنے ہیں. جب پاکستان بننے کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہی تھا نا، خلوص تھا، تعاون تھا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت، جذب واحد کی بات تھی. پھر یہ کہ اگر خدا نخواستہ کسی ایک کو کسی طرح سے نقصان پہنچا تو سارے بالکل اسی طرح. تو اس کے نتیجے میں اللہ نے عطا کیا کیا. اور آج جو عطا ہے ملک کی صورت میں، وسائل کی صورت میں، پھر باقی معاملات میں کن کن چیزوں کو گنوایا جائے تو اس کے ہم کس قدر شکر کے بجائے ناشکری کرتے ہیں، کفران نعمت کرتے ہیں. ساری چیزوں کو بالکل ہماری توجہ ہی نہیں ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی یعنی پہلے تو آپ دیکھیں جن لوگوں نے ہجرتیں کی ذرا دیکھیں آپ کس طریقے سے وہ سیٹل ہوئے، مشکلات کیا پیش آئیں، فاقے، سفر، اچھا پھر بغیر کسی چھت کے کھلے آسمان.
تو ساری اب وہ جو مشکلات تھیں ان کی وجہ سے، جس طرح دیکھیں نا وہ انبیاء علیہ السلام کی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ذرا وہ پوری اسی کے اوپر آپ کی نظر ہے، پڑھی بھی ہے اس کی تاریخ اسلام آپ پڑھ رہے ہیں، سیرت طیبہ کا وہ پورا سبجیکٹ آپ پڑھ رہے ہیں، تو کتنی تنگیاں، کتنی تکالیف، اب پھر ان کی دعاؤں اور پھر خیر برکت، اسلام کی برکت، اللہ کے نبی کے وہ دیکھیں نا وہ اس پاک سرزمین پہ پاک قدم، تو اب حالات بدلے ہوئے ہیں۔ کہیں آپ دیکھیں اگر آج اس زمانے کے لوگ آج آ جائیں اس زمانے میں، کہیں کوئی جو ہے نا وہ آ جائیں تو پھر وہ اب کیا اندازہ کریں کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے لوگوں کو کن کن نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، تو اس کے مقابلے میں ان کی یا ریاضت، عبادت، تعاون، شکر، وہ یہ چیزیں کہاں سٹینڈ کرتی ہیں؟ یعنی شکران نعمت اس کو کس طریقے سے وہ جو ہے نا پریکٹیکلی عمل کرتے ہیں اس کے اوپر؟ تو ہم بالکل ہر لحاظ سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کی توفیق دے، یہ جو ہے نا ان نعمتوں کے قدردان بنے جو نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی جی کہ ٹیکس جو ہیں ان کی بنیاد، پھر ہے اصول سہولت۔ اصول سہولت یہ اینڈ پہ دیکھیں اسکرین کو، تو اسلامی تعلیمات میں اصول سہولت جو ہے اس پر تو بہت زور دیا ہے۔ آپ وہ حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بار بار آپ یعنی اس کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا، تم اللہ کے نبی یعنی نصیحت فرما رہے ہیں کہ معاذ میں تجھے فلاں علاقے کی طرف بھیج رہا ہوں، جب وہ یمن کی طرف بھیجا تو وہ یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، ٹھیک ہے نا، کہ تم لوگوں پر آسانیاں پیدا کریں، تنگی نہ کریں۔ اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا جب زمانہ ہے تو دیکھیں نا ان کو کس طریقے سے یعنی آپ جس کو کہا جاتا ہے نا ڈانٹ پلانے کا ایک اسلوب انداز، اس طرح کے کیا میں نے آپ کو یعنی زکوٰۃ کی کلیکشن کے لیے بھیجے یا ٹیکس آفیسر بنا کے کہ بھائی تم لوگوں سے ٹیکس وصول کرو، زکوٰۃ جو ڈیو ہے چھان کے مت ہو، یعنی یہ مال کی چھانٹی مت کرو، فلاں نہ کرو، جو لو تو انہی لوگوں کے اوپر تو پھر ظاہر ہے انہوں نے جو مناسب جواب تھا جو حقیقت تھی اس کے مطابق جواب دیا، دوسری مرتبہ پھر خط دکھا، تیسری مرتبہ پھر جب یہ ہوا تو عرض کے کہ یا امیر المومنین جب لینے والا کوئی نہ ہو تو میں اس کو کہاں چھوڑوں، کدھر اس کو ڈیم کر کے چھوڑوں؟ تو اس کے بعد پھر حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو اندازہ ہو گیا نا کہ دونوں طرف سے، عوام کی طرف سے بھی اور یہ جو لینے والی شخصیت ہے، ان کی ایمانداری کا بعد میں پھر انہوں نے پروانہ جاری کیا نا کہ یہ ہے تو اصول سہولت بھی، ایمانداری بھی، پھر اس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں جس کو خیر برکت کہا جاتا ہے، پھر کس طرح سے پرابلم نہیں ہے، خزانے وہ جو ہے نا بھر جاتے ہیں، خزانے بھر جاتے ہیں، رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی اس خیر و برکت، گویا کہ پھر اس کے منہ کھولے جاتے ہیں تو اس میں بھی یعنی وہ چیزیں اعتدال، توازن، جائز اخراجات، اچھا پھر اسراف و تبذیر کی ممانعت ہے، ان ساری چیزوں کو پھر یہ امانت، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی، جو اس کی پاسداری کرنا جانتا ہو، یہ نہیں ہے کہ بھائی ٹھیک ہے سرکاری مال ہے تو ٹھیک ہے، کوئی کدھر جناب ہے کہ دوستوں کو بلا کے تو گلچھڑے اڑائیں، یہ تو پھر جواب دہی ہوگی نا، اگر دنیا سے کوئی بچ بھی گیا تو آخرت سے تو نہیں بچ سکتا۔ ایون یہ کہ ایک دیکھیں سوئی کے برابر اس کا بھی اللہ معاف کرے تو معاف فرمائے، ہاں نیت اگر درست ہے تو یہ غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں تو ہوتی ہیں، لیکن اگر دانستہ طور پہ سرکاری مال کے اوپر نظر ہے تو پھر اور کتنا ظلم والی بات۔ کسی زمانے میں تو اس بات کا بھی یہ دیکھیں چرچا ہوا کرتا تھا کہ فلاں سرکاری گاڑی اب جو سرکاری اوقات ہیں اس کے بعد اگر یہ جو ہے نا پرائیویٹ طور پہ بازاروں میں گھومتی نظر آئے تو فوری طور پہ وہ جو ہے نا ادارے اس کی بات پرس کرتے رہیں۔ آج دیکھیں پھر آپ کے دائیں بائیں جن لوگوں کو دیکھیں نا یہ سہولت میسر ہے گاڑیوں کی سرکاری سطح پہ، تو وہ ان کا ناجائز استعمال کس طرح سے کہ گھریلو کام کا ہے، سبزیاں، پھل فروٹ، باقی اور جناب سیر و سپاٹے اس کے اوپر، تو یہ بہت بڑی خیانت ہے یہ۔ تو اس طرح گویا کہ یہ یعنی مرئی اور غیر مرئی انداز میں سرکاری وسائل جو ہیں یہ ضائع اس طرح سے بھی ہوتے ہیں۔
تو اس کے اوپر بھی جو ہے نا یعنی ہونی چاہیے، انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، جو سرکردہ لوگ ہیں جن کے پاس طاقت ہے، حکومت ہے۔ تو پھر ہے جی انتظامی مہارت۔ انتظامی مہارت ہے ٹیکسوں کی وصولی کے لیے انتظامی مہارت جو ہے یہ اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روح سے ٹیکسوں کی وصولی کے اخراجات کم از کم ہونے چاہئیں۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی ٹیکس کے انتظامی اقدامات کو دیتے ہیں تاکہ محصولات میں اضافہ ہو اور ٹیکس کی چوری، بدعنوانی اور رشوت کے رجحان پر قابو پایا جا سکے۔ تو پھر نیکسٹ ہے جی معاشی فلاح و بہبود پر ساتھ، یہ بڑی بات، یعنی آپ اگر جس مقصد کے لیے ٹیکس دے رہے ہیں وہ مقاصد ہی پورے نہ ہوں، اس کے اندر خرد برد ہو جائے، اور جو ہے نا پھر یعنی بجائے اس کے کہ متعلقہ وہ منصوبوں پہ خرچ ہوں، تو منصوبے یا عوام کی جو خیرخواہی یا فلاح و بہبود کے جو کام ہیں وہ اپنی جگہ پہ اسی طرح پڑے رہیں، لوگ سسکتے رہیں، تو پھر تو بات ہی مت، پھر لوگ کے اندر بد اعتمادی کی فضا پیدا ہو جاتی ہے، گلے شکوے ہوتے ہیں، اور کام گو لوگ جو نہ بھی پھر بھی اپنی جگہ پہ ظلم تو ہے، تو پھر یہ ہے کہ قدرت پھر وہاں سے انتقام لیتی ہے کہ جب ظلم بڑھتا ہے تو اگر جو ہے نا لوگ کوئی اسٹیپ نہ اٹھائیں، مجبور ہوں، مقہور ہوں، وہ پولیس کے ڈنڈوں کا وہ جو ہو نا ان کو خوف ہو، تو پھر قدرت کا ڈنڈا جو ہے سر پہ پڑتا ہے، تو پھر یہ کہ ایسا پڑتا ہے کہ پھر آئندہ کے لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ ناک آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ نفی کے اہل و ایماندار افراد کا تقرر ہے، تقوی لوگ جو ہیں یعنی جن کو خدا خوفی ہو، اس حوالے سے کتنی وہ یعنی کوئی کسی طرح کا کوئی سرقہ کرنا، یعنی اس میں سے وہ چوری ہے نا بھائی، آپ دیکھیں ہو تو سرقے سے مراد یہ تو نہیں ہے کہ بھائی کوئی دکان کے اندر تالا لگا ہوا ہے تو آپ جا کے صرف وہی سرقہ ہے، کئی معنوں میں یہ اس کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ تو اس فیلڈ میں جو دیکھیں نا وہ جو خرد بر کرتا ہے، یعنی جو ہے نا باقی جو ہے نا ذاتی جسے کہا جاتا ہے ذاتی، اس کو تصرف میں لانا چیزوں کو، تو اس والے سے جو ہے نا یہ چیزیں اسلامی نقطۂ نظر سے ان کی بڑی مذمت ہے، جس کو کہا جاتا ہے نا خود احتسابی۔ خیر جو صاحب تقوی لوگ ہوں گے تو میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا والا میرے خیال میں 2-3 مرتبہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کر چکا ہوں، اس جو ہے نا یہ جب آن لائن جب سے یہ سسٹم ہوا ہے آن لائن کلاس میں بھی متعدد دفعہ آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ مٹھی آٹا وہ کس طرح اس کی گھر والوں نے بچت کی، میٹھے کا انتظام کیا، اس کے بعد وہ بھی واپس کر دیں، اس کو کہا جاتا ہے نا ایمانداری۔ اسی والے سے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور اس کے بعد خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم اصحابی کالنجوم بأی اقتدیتم اہتدیتم۔ تو ہم تقلید کرتے ہیں کسی کی کہ کس صحابی نے اس معاملے میں اس کا طرز عمل کیا تھا، یا جس کے پاس طاقت و حکومت تھی، امیر یا خلیفہ تھا، اس نے اپنے زمانے میں کیا اس حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حاکم وقت ہیں، سارے معاملات آپ نے دیکھے نا، وہ اللہ نے اتنا کچھ دیا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد دیکھیں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں۔ تو پھر آپ دیکھیں نا باقی جو تینوں اصحاب ہیں، یعنی خلفاء حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے، تو ہر ایک کا یعنی ان کو جو مشاورت تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فیصلے، یہ دیکھیں نا بعد میں کسی نے کہا نا کہ بھائی ان لوگوں کا بڑے جناب عرصے تک انہوں نے اتنا نظام چلایا، تو انہوں نے کہا جی ان کو ان کے ساتھ جو ہے نا ان کے فیصلے معاملات میں مشاورت، پھر کوئی میرے جیسا تھا تو بتا دیں۔ تو یہ ہے نا پھر یعنی تقوی، صلاحیت، مشاورت و امر و مشورہ، وہ اس کا تو حق ادا کیا نا انہوں نے۔ تو اس طرح گویا کہ اچھے مشیر ہوں، اچھے منتظمین ہوں، ایماندار ہو، اچھا پھر اہل ہوں، پھر اہلیت کی بنا پہ آگے فیصلے میرٹ کی بنیاد پہ کریں، تو
سارے معاملات دیکھیں نا کس طریقے سے یکسو ہوتے ہیں. تو اس کے بعد دیکھیں اور ان کے پاس بھی جب آپ کا زمانہ آیا تو کوئی اس طرح کا کوئی تھا مشیر، اس طرح کوئی فیصلہ کرنے والا تھا اس طرح. تو اس کے بعد دیکھیں نا پھر آہستہ آہستہ یعنی وہ جب دیکھیں نا یہ چیزیں ریڈیوس ہو جاتی ہیں تو آہستہ آہستہ مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو چنانچہ بات یہ ہو رہی تھی بھی کہ یہ جو ٹیکسوں کی وصولی جو ہے یہ صاحب تقویٰ لوگوں کے لیے جن کو جو ہے نا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو ہاتھ لگاتے بھی ڈرتے ہیں کہیں کوئی وہ جو ہے نا نوٹ کرنسی وہ جو ہے نا ادھر سے ادھر نہ ہو جائے. یعنی میں نے اس میں اتنی شدت تو بہرحال ہے نہیں، میں نے چند لوگوں کو یہ ان کی کمنٹس میں نے خود سنے کہ یہ جو ہوتا ہے نا زکوٰۃ کا پیسہ اپنے پیسے کے ساتھ، کیونکہ یہ حالانکہ ایسی بات تو ہے نہیں لیکن احتیاط کا یہ تقاضا کہ اس کے ساتھ مل نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے استعمال میں آ جائے، جو ڈیزرونگ پرسن ہے وہ اس سے محروم رہ جائے. تو یہ ہے نا. تو بہرحال یہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ جو ہے وہ میرا ہے، پھر اس کے بعد. تو اب یہ ہے کہ جب یہ جو بہترین زمانہ ہے پھر اس کے بعد اگر ہم اس کی تقلید کر دیں اس طرح کے وہ جو ہے نا حکمران امیر اچھا یا خلفاء جنہیں کہا جاتا ہے اس طرح کے ہوں، حکومتیں اس طرح سے، ان کے مشیر اس طرح سے ہوں، وہ خود اس طرح سے ہوں، یعنی اور کچھ نہیں کم از کم تقلید کریں تو اس طرح کے مسائل تو نہیں آ سکتے نا. تو چلے آگے ہے جی ٹھیکیداری نظام کا خاتمہ، یعنی اس کو جس طرح تو اس کو خاتمہ یعنی ٹھیکیداری کا جو نظام ہے بدعنوانی کی یہ ایک بدترین شکل ہے. اس کے ذریعے ٹھیکیدار کو ٹیکس وصول کے سرکاری ریٹ سے زائد وصول کرنے کا اختیار مل جاتا ہے. اسلامی تعلیمات کی روشنی یہ تجویز دی جاتی ہے کہ ٹیکس وصول کرنے کے لیے ٹھیکیداری نظام کو ختم کیا جائے. ٹھیکیدار جس مقررہ رقم پر ٹھیکہ لیتا ہے اس سے کئی گنا زائد کمانے کے لیے وہ عوام سے مقررہ ٹیکس سے زائد وصول کرتا ہے. اسے صرف ایک ہی فکر لاحق ہوتی ہے کہ وہ اپنے منافع کو کئی گنا کیسے بڑھا سکتا ہے. اس طرح جو ہے رعایا ہے عوام جو ہے اس پر یعنی ظلم و ستم کا دروازہ کھلتا ہے اور ٹھیکیدار ان کا معاشی استحصال کرتا ہے. تو بہرحال یہ ہے جی کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اصلاحی نظام ہے. پھر آگے ہے میرے خیال میں نظام احتساب کی شفافیت یا لولا لنگڑا. اچھا پھر احتساب تو اس طرح سے ہونا چاہیے جس طرح حضرت میں فاروق لیا جا رہا، خلفائے راشدین کی سنہری مثالیں، عہد رسالت کی مثالیں، خلفائے راشدین کی مثالیں کہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے نا ہاتھ میں جو شکایت کی موٹا جو ہے نا وہ چھنا ہوا آٹا نہیں کھانا، باریک لباس باقی چیزیں، تو شکایت ملی تو ہاتھ میں وہ دیا ڈنڈا یا وہ کھمبا جسے کہتے ہیں لاٹھی، جاؤ بکریاں اب اس قابل نہیں رہے. تو اس کے بعد معافی کے طلبگار ہوئے اور کہا کہ یا امیر المومنین جو کچھ اب آپ فرما رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے میں فوت ہی ہو جاؤں. اس لیے کہ پہلے دیکھیں نا میں کیا تھا، آپ میں وہ ریوڑ کے پیچھے ان کو آوازیں دوں گا بکریوں کو. ہاں تو پھر اصلاح کس طرح فرمائی؟ کیا بھائی آپ نے نام کے اوپر غور نہیں کیا؟ نام کے اوپر غور کرو اور پھر کہ کیا تھے اللہ نے تمہیں یعنی یہ کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، مسلمانوں کے جو نا آپ سرکردہ گورنر بن گئے ہو. تو اب یہ کہ جو انسٹرکشن تھی ان کو فالو نہیں کیا تو اس کے بعد تو یہی ہے آخر میں آپ پھر اسی کام کے لیے رہ سکتے ہیں. باقی وہ کام جو آپ کے ذمہ لگایا تھا وہ ڈیوٹی آپ پوری نہیں کر سکے. آپ کی طرف سے یہ شکایتیں کیا نہیں ہیں وہ نکال کے خطوط دکھائے. تو اس کے بعد معافی کے طلبگار ہوئے اور اس کے بعد دیکھیں نا یہ اسی گواہ اس بات کی. تو اس کے بعد وہ ایاز بن غنم جو تھے تو انہوں نے وہ پھر ایسا حق ادا کیا کہ باقی جو تھے نا لوگ ان کے مقابلے میں پھر لوگ ان کی تعریفوں کے پل باندھنے لگے کہ یہ ہے نظام احتساب کی شفافیت کہ بھائی کسی طرح کی کوئی شکایت نہ ملے، کچھ نہ ہو، ایمانداری ہو. اچھا پھر خاص طور پہ تحصیل جسے کہتے ہیں نا آسانی لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہ کرے.
پھر ہمدردی، محبت، مودت اور بھائی چارے کی فضا ہو، تو خود بخود دیکھے لوگوں کا ٹرینڈ اس طرف بنتا ہے۔ آج بھی اگر لوگوں کو اس بات کا یقین ہو جائے تو ٹھیک ہے جی کہ شفاف طریقے سے آگے اس کی جو ہے ڈسبرسمنٹ ہوتی ہے، فلاں فلاں رفائی کام ہوتے ہیں، بلکہ وہاں پہ لگنی چاہیے اس پہ وہ جو تختیاں بغیر کہ بھائی اس پوری ہر جگہ پہ جہاں پہ دیکھیں کوئی فلاحی کام ہو، کوئی پل بنے، کوئی ہاسپیٹل بنے، وہاں پہ فلاں نے یہ کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہونی چاہیے کہ اس مت میں یہ لوگوں کے ٹیکس سے اتنی جو ہے نا رقم جو ہے ہم نے اپلائی سسٹم اسپتالوں کے لیے اتنی مختص کی ہے، جس میں سے اتنی اس لوگوں کی جو ہے ٹیکسی سے اتنی رقم اس جو ہے نا رفائی کام کے اوپر لگی، ہاسپیٹل کے اوپر لگی، اسکول کے اوپر لگی، اس تعلیمی ادارے کے اوپر لگی، تو وہ پھر لوگ کھل کے وہاں پہ آتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب کبھی کوئی اسکول، کالج یا یونیورسٹی وہاں پہ کوئی دیکھے نا کوئی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ فنکشن کرائے، کسی کو بلائے ہو کہ جناب آپ نے فلاں یہ اسٹوڈنٹس کے پانی کے لیے یہ کام کرنا ہے، تو وہاں کھلے دل سے لوگ کتنا یہاں جہاں پہ اس میں کوئی درمیان ہے وہ کوشش ہوتی ہے اچھی سے اچھی چیز یہاں پہ کام کرے، اسی کے اس کی آرزو اور خواہش ہوتی ہے کہ میرا پیسہ ہی ہے نا میرے لیے یہ باقیات الصالحات کی صورت میں دائمی طور پہ یہ جو ہے نا وہ مجھے فائدہ دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں عزت ہوتی ہے کہ یہ لوگوں کے لیے کنٹریبیوٹ کرتا ہے، آخرت میں اس لیے کہ وہ اللہ اپنے ذمہ قرض حسن قرار دے رہے ہیں۔ تو یہ بات ہے جی، تو اللہ تعالیٰ جو چیزیں ہم نے شیئر کی ہیں آپس میں، ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق اللہ ہمارے ملک کو سلامت رکھے، خیر و برکت لائے، یہ جو خرابیاں، کوتاہیاں، کمی ہیں اللہ ان کو دور فرمائے۔ تو ہمارا آخری جو ابھی ٹاپک ہے نیکسٹ مختصر سا ہے، پاکستان میں زکوٰۃ و عشر کا مالیاتی نظام اور بلا سود بینکاری کا تنقیدی جائے۔ یہ ساری چیزیں آپ اگر کہ ایک سٹرگل ہے، اور اس زمانے کی میری جو آپ بکس پڑھتے ہیں، اچھا پھر یا ہم نے جو کچھ دیکھا ہے، اس والے سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بڑی خوبصورت سٹرگل تھی۔ اگر اس مرحلے پہ بھی کچھ ہو جاتا، یہ سودی سسٹم ہماری معیشت سے نکل جاتا، تو شاید آج ہم کہاں سے کہاں ہوتے، ہمارے اوپر کوئی ایک پیانی جسے کہا جاتا ہے وہ قرض نہ ہوتا، بجائے اس کے کہ یہ آگے دیکھیں نا کرپشن وغیرہ باقی جو ہم رونا روتے ہیں، وہ اسی کی باتیں ہیں، اسی کی بے برکتیاں، اسی کی برکت اٹھ جاتی ہے جہاں پہ دیکھا نا وہ یہ اتنا بڑا سود کی باتوں کے حوالے سے آپ پڑھ چکے ہیں کیا کیا ہیں، تو خیر برکت کی پھر توقع کیسے کی جا سکتی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اس کا جو ہم تنقیدی جائزہ لیتے ہیں اس حوالے سے کہ اس طرح یعنی زکوٰۃ و عشر یا سودی نظام کے خاتمے کے لیے کس دور میں کیا سٹرگل ہوئی، یہ اسکرین کے اوپر دیکھیں۔ سب سے پہلے زکوٰۃ و عشر کا مالی نظام آرڈیننس مجریہ 1980، کہ اس زمانے میں جو ہے نا حکومت تھی، اگرچہ وہ تھا ماشاء اللہ، یعنی پاکستان میں صدر مملکت محمد ضیاء اللہ، جنرل محمد ضیاء اللہ کے عہد میں 24 جون 1989 1979 کو زکوٰۃ و عشر کا تنظیمی آرڈیننس مجریہ 1989 نافذ ہوا، جس کے تحت مرکزی زکوٰۃ کونسل تشکیل دی گئی، جو پہلے 15 اراکین پر مشتمل تھی، بعد میں اس کے اراکین کی تعداد 16 کر دی گئی۔ اس آرڈیننس میں صوبائی زکوٰۃ کونسلوں کا تذکرہ بھی موجود تھا۔ پھر 1980 میں زکوٰۃ و عشر آرڈیننس مجریہ 1980 جاری ہوا، جو 20 جون 1980 کو نافذ العمل ہوا۔ اس آرڈیننس کے وجود میں آنے پر پہلا آرڈیننس منسوخ ہو گیا، لیکن اس کے تحت وجود میں آنے والے ادارے بدستور قائم رہے۔ تو مرکزی زکوٰۃ کونسل کے جو عہدیداران تھے وہ یعنی وہ جو عہدیداران تھے وہ یہ تھے کہ جو چیئرمین تھا وہ یعنی سپریم کورٹ کے وہ جج تھے، چیئرمین سپریم
جج سپریم کورٹ. اچھا نمبر 2 4 علماء کرام جو صدر کے نامزد کردہ تھے. ہر صوبہ کا نمائندہ صدر کا نامزد کردہ. پھر چیف ایڈمنسٹریٹر زکوٰۃ، سیکرٹری وزارت خزانہ، سیکرٹری وزارت مذہبی امور، ایڈمنسٹریٹر جنرل یا سیکرٹری جنرل. یہ مرکزی زکوٰۃ کونسل تھی. اب صوبائی زکوٰۃ کونسل اس کے جو عہدیداران تھے وہ کون تھے؟ یہ چیئرمین جج ہائی کورٹ موجودہ یا ریٹائرڈ، یعنی یا ریٹائرڈ تو یا جو حاضر سروس ہو. نمبر 2 سیکرٹری لوکل گورنمنٹ. نمبر 3 15 اراکین گورنر کے نامزد کردہ. پھر سیکرٹری خزانہ، سیکرٹری سماجی بہبود، چیف ایڈمنسٹریٹر یا سیکرٹری برائے کونسل. تو ضلعی کونسل کے جو عہدیداران تھے وہ کون تھے؟ ہر صوبے کا جو ہے نا وہ ہر صوبے کے ہر ضلع میں ایک زکوٰۃ کونسل جو تشکیل دی گئی جو ان اراکین پر مشتمل، یعنی چیئرمین صوبائی حکومت کی طرف سے مقرر کردہ، ڈپٹی کمشنر یعنی ضلع کا ڈپٹی کمشنر، ہر تحصیل سے ایک نمائندہ. تو یہ کم از کم جو یہ تعداد تحصیل کی وہ 5 ہے، وہ 5 تھی. اچھا نمبر 4 پہ ڈسٹرکٹ ویلفیئر آفیسر. اب یہ تو عہدیداران تھے. اب زکوٰۃ کی جو کٹوتی ہے، زکوٰۃ کی کٹوتی جس کو منہائی کہتے ہیں، یعنی منہا کرنا، یہ کس طرح سے ہوتی تھی کہ زکوٰۃ و عشر آرڈیننس 1980 میں کہا گیا کہ ہر سال یکم رمضان المبارک کو بینکوں میں جمع شدہ رقوم سے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ لی جایا کرے گی. آرڈیننس ہادہ کے تحت 11 قسم کے مندرجہ ذیل اثاثوں سے زکوٰۃ منہا کی جاتی ہے. 11 قسم کے یہ ڈیڈکشن ہوتی ہے. کون کون سے؟ نمبر 1 سیونگ بینک اکاؤنٹ. نمبر 2 ڈپازٹ اکاؤنٹس. اچھا نوٹس ڈپازٹ اکاؤنٹ. نمبر 3 فکس ڈپازٹ اکاؤنٹ. نمبر 4 سیونگ سرٹیفکیٹ. نمبر 5 قومی سرمایہ کاری ٹرسٹ یونٹس. نمبر 6 گورنمنٹ کے یعنی حکومتی تمسکات سیکورٹی جنہیں کہا جائے. نمبر 7 کمپنیوں کے حصص. 8 آئی سی پی فنڈ میوچل فنڈ سرٹیفکیٹس. پھر نمبر 9 مالیانے. نمبر 10 لائف انشورنس پالیسیاں. اور نمبر 11 پریویڈنٹ فنڈ. اب ہے جی یہ تو کٹوتیاں ہوئیں ان یعنی جو ہے نا جو اثاثوں سے کٹوتیاں کی گئیں تو اور ہو بھی رہی ہیں. تو آگے جا کے جو ہے نا یہ جو مستحقین زکوٰۃ ہیں تو اس حوالے سے یعنی آرڈیننس جس کا ذکر اوپر کیا اس حوالے سے زکوٰۃ کی تقسیم کی بنیاد یعنی احتیاج یعنی ضرورت کو بنایا گیا اور حکم یہ دیا گیا کہ مستحقین کی فہرستیں درج ذیل ترجیح کے مطابق مرتب کی جائیں. نمبر 1 پہ بیوائیں، پھر یتیم بچے، معذور اور پائج افراد، دینی مدارس کے مستحق طلباء. اچھا پھر مختلف فنی و تکنیکی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والے مستحق طلباء، دیگر حاجت مند افراد. تو اب نظام عشر اس کے ساتھ دیکھیں یہ زکوٰۃ کی حد تک تو عشر کا پھر آپ دیکھ سکتے ہیں آگے تنقیدی نقطہ نظر سے بات کریں گے. تو 1980 میں عشر آرڈیننس جاری ہوا جس کے تحت 1982 میں ایک خصوصی عشر کمیٹی تشکیل دی گئی. آرڈیننس ادا کے تحت اعلان کیا گیا کہ سال 1982-83 کے بجٹ میں حکومت کی طرف سے آئندہ فصل ربی پر عشر کی کٹوتی کی جائے گی اور شروع میں عشر کی کٹوتی خود تشخیصی بنیادوں پر ہوگی. عشر کا نصاب عشر آرڈیننس کے مطابق عشر نصاب 5 وسق یعنی 548 کلو گرام گندم کی مالیت ہے. اس سے کم پیداوار پر عشر نہیں. اچھا آرڈیننس جو تھا اس میں کاشتکاروں کو رعایت دینے کے لیے بارانی علاقوں سے فصل کا عشر 10% وصول کرنے کے بجائے 5% لازماً اور 5% رضاکارانہ طور پر ادا کرنے کی رعایت دی ہے.
جو اللہ کا حکم ہے وہ اس میں کوئی کر سکتا ہے رعایت. چلیں آگے. پھر اس والے سے جو استثناء ہے وہ کن لوگوں کو یعنی استثناء ملی یعنی چھوٹ ملی؟ غیر مسلم اور شیعہ حضرات جو ہیں یہ عشر سے مستثنیٰ ہے. اب اس کا ہم تنقیدی نقطۂ نظر سے جائزہ لیتے ہیں. تنقیدی جائزہ. زکوٰۃ و عشر آرڈیننس کا اجرا ایک قابل ستائش قدم تھا جو واقعی ایمانداری اور خلوص کے ساتھ اٹھایا گیا تھا. اس کے اجرا کا مقصد یہ تھا کہ زکوٰۃ وصول کر کے مستحقین میں تقسیم کی جائے تاکہ وہ کوئی نہ کوئی کام یا ہنر سیکھ کر اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل ہو سکے. یہ نیک کام اپنی جگہ لیکن شرعی لحاظ سے اس میں کافی خامیاں پائی گئیں. ناقدین نے اس آرڈیننس کو پر یعنی کافی تنقید کی جس یعنی جو اعتراضات جو سامنے آئے تو یا نشاندہی کی گئی وہ یہ تھے کہ شرعی طور پر زکوٰۃ کی کٹوتی کے لیے جو مال یعنی روپیہ کا 1 سال تک جمع رہنا ضروری ہے، لیکن آرڈیننس میں اس بات کو ملحوظ نہیں رکھا گیا. اگر ایک آدمی یکم رمضان سے 1 یا 2 ماہ پہلے بینک میں رقم جمع کراتا ہے تو اس سے بھی زکوٰۃ میں نہ کالی جاتی جو کہ شرعی لحاظ سے درست نہیں. اچھا پھر آرڈیننس کے تحت قابل زکوٰۃ اثاثوں کی 11 قسمیں مقرر کی گئیں. ان کے علاوہ بھی لوگوں کے بہت سے اثاثے موجود ہوتے ہیں جن پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے لیکن آرڈیننس میں ان کا تذکرہ نہیں. پھر آرڈیننس کے تحت زکوٰۃ رضاکارانہ طور پر نہیں بلکہ جبری طور پر وصول کی جاتی ہے اور یہ جبر صرف انہی لوگوں پر مسلط ہوتا ہے جن کی رقوم بینک یا دیگر اداروں میں جمع. تو اس والے سے جو یہ پوائنٹ ہے تو آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس والے سے ہم تو اب جو زکوٰۃ روکے اب ٹیکس روکے تو دیکھیں نا کتنا بڑا جرم ہے وہ. تو جو زکوٰۃ روکے جو اللہ کا حکم ہے یعنی ٹیکس کے مقابلے میں کئی گنا اس والے سے گویا کہ اس کی گرفت ضروری ہے اس لیے کہ اللہ کے حکم کی پھر ایک طرح سے ارتداد ہے. یہ جو لوگ دیکھیں نا اس والے سے تو ایک طرح کا ارتداد ہے. ایسے تو نہیں واللہ الا قاتل من فرق بین الصلاۃ و زکوٰۃ. تو وہاں اگر اس کے فلسفے کی طرف جائیں تو پھر کیا چیز سامنے آتی ہے کہ کسی مسلمان کے خلاف تلوار اٹھاؤں. تو یہاں پہ اتنا ہے اس لیے کہ یہ ڈسپلن جو ہے یہ چیز اس ڈسپلن کو توڑتی ہے. سارا یہ ٹھیک ہے جی جس طرح وہ دیکھے نا وہ ایک مجموعی طور پہ ایک ٹرینڈ بن گیا تھا تو اس ٹرینڈ کو کس طرح گویا کہ دیدہ دلیری سے اور پھر استقامت سے یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف توجہ دی اور پھر دیکھیں نا اس کے اوپر قابو پایا. تو نیکسٹ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی کٹوتی کے لیے نصاب جو ہے 3200 روپے متعین کیا گیا. یہ نصاب سونے یا چاندی کی مالی کے لحاظ سے ہونا چاہیے جو ہر سال گھٹتی یا بڑھتی رہتی. اچھا پھر بینکوں میں جمع ہونے والی رقم پر بینک سود ادا کرتے ہیں جو کھاتہ داروں کے کھاتے میں جمع کر دیا. پھر اسی کھاتہ میں سے زکوٰۃ کی کٹوتی کی جاتی. اس طرح سودی کھاتہ سے زکوٰۃ میں نہ کرنا پاکیزہ مال کو حرام مال میں شامل کرنے کے مترادف ہے. بالکل صحیح. تو پھر یہ کہ زکوٰۃ کی تقسیم کے سلسلے میں جو طریقہ کار اپنائے گئے اس میں بہت سی خامیاں مثلاً زکوٰۃ کا مستحقین تک نہ پہنچنا. یہی سب سے بڑی بات آج جب دیکھیں نا کہ بھائی ہم ٹھیک ہے جی بینک زکوٰۃ کاٹتا ہے یا ہم دیتے ہیں لوگوں اکثر لوگوں سے ہم نے یہ سنا کہ وہاں پہ آگے خود برد ہوتی ہے مستحقین تک پہنچتی نہیں ہے. بڑے بڑے لوگ کھا جاتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھیں منسٹروں تک کسی کو جو ہے نا وہ علاج کے بہانے کوئی باہر جا کے بیٹھ جائے تو کس طرح اب لوگوں کو تو یہ دیکھیں نا اس حوالے سے پھر یہ حالانکہ یہ ہے اس کا اس چیپٹر کا تعلق حکومت سے ہے یعنی حکومتی ہے یہ اس کا تعلق یعنی اس کی سرپرستی جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے. تو بہرحال آگے ہے جی زکوٰۃ تقسیم کرنے والوں کا مستحقین لیکن کے نام مشتہر کراؤں ان کی عزت نفس کو مجروح کرنا یہ بھی بالکل حقیقت ہے. تو اس والے سے دیکھیں نا. اچھا زکوٰۃ کی تقسیم کرنے والوں کی بددیانتی ہے یہ بھی کچھ یہ جو چھپی ڈھوکی بات نہیں ہے. پھر
یہ عشر کے متعلقہ احکام اور نظام جو ہے وہ کوئی اطمینان اور تسلی بخش ہے نہیں ہے۔ پھر آگے جو اسلامی بینکاری ہے اس والے سے بھی جو چیزیں ہیں وہ بھی گویا کہ اس طور پہ فنکشنل نہیں جس طرح سے ہونا چاہیے۔ تو جنرل ضیاء الحق نے بلا سود بینکاری کے سلسلے میں جولائی 1979 میں درجہ 3 اداروں میں بلا سود بینکاری کا حکم جاری، تعمیر مکانات کی مالی کارپوریشن، قومی سرمایہ کاری ٹرسٹ، پاکستان سرمایہ کاری کارپوریشن۔ تو 1981 میں قومیائی کے 5 تجارتی بینکوں میں نفع نقصان میں شراکت کی بنیاد پر لوگوں سے امانتیں وصول کرنے کے لیے ہدایات دی گئیں کہ وہ پی ایل ایس کھاتوں میں جو ہے نا جمع کرائے جانے والے سرمایہ کو غیر سودی کاروبار میں لگائیں۔ 1985 میں حکومت نے سودی نظام کو یکسر ختم کرنے کا اعلان کیا اور حکم دیا کہ تمام اسٹیٹ بینک کے تجویز کردہ 12 طریقوں کے مطابق کاروبار سے انجام دیں۔ تو اس حوالے سے حکومت نے جو بلا سود بینکاری کے لیے درجہ ذیل اقدامات کیے۔ نمبر 1، مضاربہ کمپنیاں وجود میں لائی گئیں جو نفع و نقصان کی بنیاد پر کام کرتی۔ پھر شراکتی مدتی سرٹیفکیٹ کا اجرا، غیر سودی امانتوں سے متعلقہ بینکاری کا نظام۔ اچھا جی، طریقہ حق الخدمت جس کے تحت بینک بلا سود قرضوں پر اپنے انتظامی اخراجات وصول کرتا ہے۔ پھر قرض حسنہ کا اجرا جس کے تحت بیٹیوں کی شادی کے لیے اور غیر معمولی طبی اجرائی علاج کے لیے بلا سود کر دیا جاتا ہے۔ پھر زرعی قرضوں کا اجرا جن پر سود نہیں لیا جاتا۔ ملکیتی کرایہ داری کا نظام۔ پھر ہے نفع نقصان میں شراکت کے کاؤنٹر کا اجرا۔ اب اس حوالے سے جو تنقیدی جو جائزہ تو اس حوالے سے کہ ان کھاتوں میں رکوم کو نفع نقصان کی میں شرکت سے تعبیر کیا، لیکن حقیقی طور پر غور کیا جائے تو اصول مضاربت کے تحت جب نقصان ہو تو مال کا جو مالک ہوتا ہے اسے نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے، جبکہ محنت کرنے والے کی محنت جاتی ہے، محنت کرنے والا تو منافع میں شریک ہوتا ہے۔ تو نمبر 2، بلا سود کھاتوں میں رقوم جمع کرانے والے حضرات کو قطعاً یہ علم نہیں ہو سکتا کہ منافع کتنے فیصد ہوگا۔ پھر یہ بھی علم نہیں ہوتا کہ بینک اپنے لیے کتنے فیصد منافع رکھیں گے۔ اچھا، پھر یہ کہ مارک اپ اور ڈاؤن اپ صرف اصطلاحوں کے فرق ہیں، ورنہ ان الفاظ اور سود کے طریقہ کار میں ذرا برابر فرق نہیں۔ اچھا، یہ باقی اور جو چیزیں ہیں تو یہ آپ بکس کے اوپر بھی دیکھ لیں۔ تو اس کو ہم کلوز کرتے ہیں، آتے ہیں بس، ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گیا، باقی چیزیں دیکھ لیں، اس میں اتنا باقی چیزیں نہیں ہیں میرے خیال میں، یہ اس کے آپ کی بک کے اوپر کافی ڈیٹیل موجود ہے، وہ دیکھ لیں۔ آگے ہمارا ٹائم بھی تھوڑا سا رہ رہا ہے تو 2 4 چیزیں آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں اپنی اسائنمنٹس لے کے جو ہے نا ہاتھ میں، تو جو چیزیں آپ سے پوچھی جائیں گی ان کو ذرا آپ ڈیفینڈ کریں۔ اچھا، کاپی پینسل